اب ہم اعتکاف کی حکمت پر کلام کریں گے، کیونکہ اس کی بے شمار حکمتیں بیان کی گئی ہے، لیکن ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس اعتکاف کی بدولت معتکف کو یعنی اعتکاف کرنے والے کو یہ موقع حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کے قرب کی راہ میں خلل ڈالنے والے امور سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے، خود کو بچا لیتا ہے، یعنی دنیاوی مشاغل، دنیاوی امور سے وہ خود کو محفوظ کر لیتا ہے، دور رکھتا ہے، اور پھر اس طرح قرب الہی کی طلب میں مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی ادائیگی میں مصروف عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ معتکف با جماعت نماز کی ادائیگی کو بھی پا لیتا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ معتکف کا سارا وقت عبادات کی ادائیگی میں، نماز کی ادائیگی میں گزرتا ہے، اب چاہے وہ حقیقتاً نماز ادا کر رہا ہو یا حکماً، کیونکہ نماز کا انتظار بھی مثل نماز ہوتا ہے۔ لہذا اعتکاف کرنے والا جس طرح نماز پڑھنے پر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے، اسی طرح نماز کے انتظار پر بھی وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر غور کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معتکف کا یہ عمل یعنی اعتکاف کرنا، یہ عمل ان ملائکہ کے مشابہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرتے، کیونکہ ملائکہ تو فقط وہی کام کرتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ملائکہ تو دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اور اس حمد و تسبیح سے وہ اکتاتے بھی نہیں۔ اور یہی چیز معتکف کے حق میں بھی نظر آتی ہے کہ معتکف ان ایام میں، اس آخری عشرے میں، اعتکاف کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرتا ہے، اور اس طرح گویا کہ اس کا یہ عمل ان فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہیں۔